فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في محكم تنزيله: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. وقال تعالى في مقام آخر: وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم اللہ انا یؤفکون. مختصر حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ببرکت کے لیے، اور درود و سلام اللہ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورۃ المائدہ کی سورۃ النساء کی آیت نمبر 171 اور سورۃ توبہ کی آیت نمبر 30 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی کے ہر معاملے میں رہنمائی لینے، اسی کے مطابق عمل کرنے اور اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. تلاوت کردہ آیات میں جس موضوع کی طرف اللہ رب العزت نے ہماری توجہ دلائی ہے، اس کو اگر ہم مثبت پیرائے میں سمجھیں، کیونکہ ہر بات کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک پہلو کے اعتبار سے سمجھیں تو یہ شریعت کی بلکہ تمام مذاہب کی وہ بنیادی اساس ہے جس پر اللہ رب العزت نے نہ صرف تمام مذاہب کی بنا کو قائم کیا، بلکہ اگر اس سے بھی زیادہ بہتر طور پر اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ ہے کہ اللہ نے اس پوری کائنات کی بنیاد ہی توحید پر رکھی ہے. وہ اللہ رب العزت جو میرا اور آپ کا خالق و مالک ہے، وہ اپنی ایک ایک صفت میں، اپنے ایک ایک نام میں، اپنے ایک ایک معاملے میں تنہا ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے. اس کے ساتھ نہ صرف کوئی شریک نہیں بلکہ اس کا کوئی شریک بن ہی نہیں سکتا. کسی میں یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ اس کی تصرفات میں شرکت کر سکے. کسی کے اختیار میں یہ بات نہیں ہے
کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں اس کا ساجی اور اس کا شریک بن سکے۔ جس موضوع کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں اس سے بنیادی اور ابتدائی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ توحید کے خلاف معاملات انسان کے لیے تب اہمیت اختیار کرتے ہیں، اللہ کی توحید کے خلاف تب انسان کے ذہن میں شکوک و شبہات، اشکالات، کنفیوژنز پیدا ہوتی ہیں جب کسی شخص کا بنیادی تصور توحید کمزور ہوتا ہے۔ لہٰذا جتنے بھی لوگ چاہے وہ مسلم ہوں یا غیر مسلم ہوں جو اللہ کی ذات میں شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، اس کی صفات میں شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، اس کے ناموں میں، اسماء میں شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، وہ تمام کے تمام تصور توحید سے ناآشنا ہیں۔ اگرچہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، نہ صرف تمام مذاہب بلکہ پوری کی پوری کائنات ہی کی بنا توحید پر قائم ہے۔ شاید میرے الفاظ آپ کو کچھ مشکل لگ رہے ہوں، کچھ اصطلاحات آپ کو مشکل لگ رہی ہوں، لیکن یاد رکھیے یہ ایک ایسا عقیدہ ہے، یہ ایک ایسا ایمان اور یقین ہے کہ اگر انسان پوری زندگی جتنے مرضی بڑے سے بڑے اعمال کرتا رہے، ساری زندگی انسان اذکار کرتا رہے، اعمال کرتا رہے، پوری پوری رات عبادت کرتا رہے، پورا دن عبادت کرتا رہے، پوری زندگی ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کے گزار دے، اگر اس کے توحید کے تصور میں ایک ذرے کے برابر بھی کوئی اشکال ہے، وہ اللہ کی وحدانیت کو، اس کے اندر کوئی شک و شبہ کا اظہار کرتا ہے، کسی دوسرے کو شریک ٹھہراتا ہے، یا اس کو داغدار کرتا ہے، اس کے اندر وحدت الوجود کی آمیزش کر کے، وحدت الشہود کی آمیزش کر کے، پوری کائنات کو اللہ رب العزت کا حصہ قرار دے کر، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ کا ایک مظہر قرار دے کر، ان میں سے کسی بھی عقیدے کا وہ شکار ہے تو اس کی ساری زندگی کے اعمال، اس کی ساری زندگی کے اذکار، اس کی ساری زندگی کی ریاضتیں، اس کی عبادتیں سب غارت چلی جائیں گی۔ قیامت والے دن اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا اور اللہ اس کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دے گا۔ یہی ایک بنیادی تصور ہے جس کی بنا پر ایک مسلمان کلمہ پڑھنے والا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، یہ اقرار کرنے والا ببانگے دوہل ڈنکے کی چوٹ پر یہ کہہ دیتا ہے، اس کا عقیدہ اور ایمان بن جاتا ہے کہ میں اس کلمہ کا اقرار کرنے کے بعد میں اللہ رب العزت کی امان میں آ گیا ہوں۔ اب ہر وہ شخص جس نے اس کلمہ کا اقرار نہیں کیا وہ جہنم میں جائے گا، اور مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ مجھے جنت میں ڈال دے گا۔ یہ کلمہ بنیادی طور پہ توحید کا کلمہ ہے۔ اللہ نے ہر مذہب کو سب سے پہلے، ہر امت کو، جتنے بھی گروہ اس دنیا کے اندر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو، سورہ ہود آپ اٹھا کے دیکھیں جس میں اللہ نے بہت سے انبیاء کا تذکرہ کیا ہے، پہلے نوح علیہ السلام کا، اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، پھر نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، پھر ہود علیہ السلام کا تذکرہ ہے، صالح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، شعیب علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ تمام کے تمام انبیاء علیہم صلوات اللہ وسلامہ سب سے پہلے آ کے انہوں نے جس بات کا اعلان اپنی قوم کے اندر کیا وہ یہ کہ تم سارے کے سارے اس بات کا اقرار کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو پھر تمہاری نجات ہو سکتی ہے، ورنہ اگر تم نے یہ اقرار نہیں کیا تو پھر ساری زندگی تم
کسی بھی مذہب کے مطابق گزار دو، ساری زندگی کسی عقیدے کے مطابق گزار دو، قیامت والے دن تمہاری بخشش نہیں ہے۔ کیونکہ جو کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، جو کائنات کا چلانے والا ہے، جو کائنات کا رزق دینے والا ہے، جب اسی کا آپ نے انکار کر دیا، جو اسی کے ساتھ آپ نے کسی دوسرے کو شریک ٹھہرا دیا، اور بڑے افسوس کی بات ہے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بارہا یہ آیتیں ہمیں عقلی دلائل کے ساتھ سمجھایا، شرعی دلائل کے ساتھ سمجھایا، نقلی دلائل کے ساتھ سمجھایا، کسی بھی طرح سے جن کو اللہ تعالیٰ کے تم برابر ٹھہراتے ہو وہ اللہ کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ جو خود فنا ہو جاتا ہے، اگر آپ انسان کی بات کرتے ہیں تو انسان کی روح قبض ہو جاتی ہے، اس کے بعد اگر وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، یہ اللہ کے اختیارات میں شریک ہے، تو اپنی روح کو قبض ہونے سے کیوں نہیں بچا سکتا؟ جس کو آپ خالق کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا، اگر اس کے اندر الوہیت کی صفات ہیں، خالق ہونے کی صفات ہیں، تو وہ پیدا کیوں ہوتا ہے؟ خالق تو پیدا نہیں ہوتا، پیدا تو مخلوق ہوتی ہے۔ جن ہے تو پیدا ہوتا ہے، انسان ہے تو پیدا ہوتا ہے، فرشتہ ہے تو اس کو اللہ نے اپنے حکم سے پیدا کیا ہے، انبیاء ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے، کائنات کی ہر چیز کو اس نے پیدا کیا ہے اور اس کا فنا ہے۔ جو چیز پیدا ہو جاتی ہے اس کے لیے فنا ہے۔ خالق وہ ہے جو ازل سے ہے، خالق وہ ہے جو ابد تک ہے۔ قیامت کا دن ہے، اللہ رب العزت جب صور پھونکے جائیں گے، پہلا نفخہ جب ہوگا، اس نفخہ کے بعد دنیا کے اندر کوئی ذی روح باقی نہیں بچے گا، تمام کے تمام فرشتے بھی اللہ کے حکم سے فوت ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب سے پہلے فرشتے اٹھیں گے، انبیاء اٹھیں گے علیہم صلوات اللہ وسلام۔ جب فرشتے اٹھیں گے تو فرشتوں سے اللہ رب العزت پوچھیں گے، اپنے مقرب فرشتوں سے، جن میں جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام ہے، جو تمام انبیاء کے پاس وحی لے کر آتے رہے۔ اللہ ان فرشتوں سے دریافت کریں گے، لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کے دن بادشاہت کس کی ہے، مالک کون ہے؟ آج کے دن کوئی ہے جو ملوکیت کا دعویٰ کرے، جو بادشاہت کا دعویٰ کرے؟ کہاں ہیں وہ سب کے سب جو دنیا میں اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتے تھے، یا جن کو لوگ میرا شریک ٹھہراتے تھے؟ وہ سب کہاں ہیں آج؟ پھر اللہ خود ہی فرمائیں گے، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ اللہ فرمائیں گے آج ساری کی ساری کائنات واپس اسی واحد اور قہار مالک کی طرف لوٹ گئی ہے، جو زبردست طاقتوں کا مالک ہے۔ آج ساری کی ساری کائنات اس کے سامنے سرنگوں ہے، اس کے سامنے کسی کو جرت نہیں ہے۔ ہم یہ ایک چھوٹا سا، بظاہر بڑا چھوٹا سا جملہ جو اذان میں سنتے ہیں، جو نماز کے تقریباً ہر رکن کے ساتھ ہم ادا کرتے ہیں سوائے رکوع سے اٹھنے کے یا سلام پھیرنے کے، اللہ اکبر، زبان پر ادا کرنا یہ جملہ بڑا چھوٹا سا ہے۔ آپ جانتے ہیں اس کا معنی کتنا بڑا ہے؟ وہ اللہ جو کائنات کی ہر چیز سے بڑا ہے، چونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو اس کی صفات کے ساتھ، اس کے اختیارات کے ساتھ، اس کے تصرفات کے ساتھ نہ سوچا ہے، نہ سمجھا ہے، نہ مانا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں اس کی بڑائی کا احساس نہیں ہوتا۔ ایک حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، تمہیں پتا ہے کہ تمہارا رب کتنا بڑا ہے؟ تمہارا رب کتنا بڑا ہے؟ آج سائنسی ایجادات کا زمانہ ہے، نت نئی ایجادات ہوتی ہیں، لیکن یہ تمام کی تمام ایجادات شریعت سے باہر نہیں ہیں، قرآن و حدیث سے باہر نہیں ہیں۔
یہ اللہ کے تصرفات سے باہر نہیں ہے۔ انسان کی عقل آج اگر کسی نئی چیز پر پہنچتی ہے تو اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ چیز ایجاد آج ہوئی ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ انسان اتنی ترقی کرنے کے بعد آج اس چیز کی اس حقیقت کو پہنچا ہے جو حقیقت اور ماہیت اللہ رب العزت نے برسوں پہلے قرآن مجید میں بیان فرما دی تھی۔ کوئی بھی نئی ایجاد ہوتی ہے، ہمارے علماء کرام اس کے بارے میں فوراً بتاتے ہیں کہ قرآن مجید کی فلاں آیت میں اللہ رب العزت نے یہی تو بات پہلے سے بیان کر رکھی ہے۔ اس نئی ایجادات میں، سائنسی ایجادات کے مطابق، یہ جو ہمارا سورج ہمیں جو نظر آتا ہے کتنا بڑا ہے، ماہر فلکیات نے اس کے بارے میں بتایا کہ 12 لاکھ زمینیں، یہ جس سیارے میں ہم رہتے ہیں، زمین جو سیارہ کہلاتا ہے، 12 لاکھ زمینیں اس ایک سورج کے اندر سما سکتی ہیں۔ اور اس کے بعد ستارے ہیں، بڑے سے بڑے ستارہ جو انسان کی سائنسی پہنچ میں آیا، جس کے بارے میں انہوں نے ایک اندازہ لگایا، اپنی محدود عقل کے مطابق محدود اندازہ لگایا، اس کے مطابق 90 کروڑ سورج اس ایک ستارے میں سما سکتے ہیں۔ 12 لاکھ زمینیں ایک سورج میں اور 90 کروڑ سورج ایک ستارے میں سما سکتے ہیں، اور وہ ستارہ آسمان پر نظر آنے والے لاکھوں ستاروں میں سے ایک ہے۔ اس کے بعد دوسرا آسمان ہے، پھر تیسرا ہے، پھر چوتھا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مثال بیان فرمایا تمہارا اللہ تعالیٰ کی کرسی کے سامنے، جس کرسی پر اللہ رب العزت کا عرش ہے اور اس کے اوپر وہ براجمان ہے، اس کے اوپر وہ استوا قائم ہے اللہ رب العزت کی ذات اس عرش کے اوپر، فرمایا کہ اس کے سامنے یہ تمہارا پہلا آسمان اس طرح سے ہے جیسے کسی بہت بڑے صحرا میں ایک چھوٹا سا رنگ پڑا ہو، چھوٹی سی انگوٹھی پڑی ہو، جیسے اس کی مثال ہے۔ فرمایا کہ پہلے آسمان کے سامنے یہ تمہاری پوری کائنات یوں ہے، پہلا آسمان دوسرے کے سامنے یوں ہے، دوسرا تیسرے کے سامنے یوں ہے، اور بالترتیب اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 7واں آسمان اللہ کی کرسی کے سامنے ایسے ہی ہے جیسے بہت بڑے صحرا کے اندر ایک چھوٹی سی رنگ اور انگوٹھی پڑی ہو۔ اللہ نے قرآن میں کیا ارشاد فرمایا ہے آیت الکرسی میں؟ وَاسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کی کرسی آسمان و زمین کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے۔ اتنی بڑی ذات کا مالک ہے وہ، اور اس کے اوپر وہ جو کرسی جو 7 آسمانوں کو یوں اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے، جیسے بہت بڑے صحرا کے اندر ایک انگوٹھی یا ایک رنگ پڑا ہو، وہ اللہ مالک الملوک، بادشاہوں کا بادشاہ، وہ لارڈ آف لارڈز، وہ سارے جہانوں کا بادشاہ، رب العالمین، بہت بڑا لفظ ہے یہ جو ہم نماز کے اندر ادا کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تر تعریفات ہیں اس مالک کے لیے جو اس ایک جہان کا نہیں، اس جیسے کروڑوں اربوں جہانوں کا اکیلا مالک ہے۔ بے شمار عالم ہیں، عالم یہ عالم والا عالم نہیں ہے، لام کے زیر والا عالم نہیں ہے، یہ لام کے زبر والا عالم ہے جس کا معنی جہان ہوتا ہے۔ وہ جو کروڑوں اربوں جہانوں کا مالک ہے، ہماری تو محدود سی عقل آج تک پورے سمندر کا احاطہ نہیں کر سکی، تمام خشکیوں کا احاطہ نہیں کر سکی، تمام پہاڑوں کا احاطہ نہیں کر سکی، تمام جنگلات کا احاطہ نہیں کر سکی، تو اللہ کو کیا سمجھیں گے؟ اللہ کو ہماری عقل کیا سمجھے گی؟ میں موضوع کی طرف آتا ہوں۔ ایسے میں وہ لوگ، زیادہ تفصیلات میں نہیں جاتا، یہ توحید کا تصور بنیادی طور پر مجھے اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ مالک کتنا بڑا ہے۔ اب اس مالک کے ساتھ شرک کرنے والے جو اس کے ساتھ دوسروں کو ملا دیتے ہیں، دوسروں کو اس کے ساتھ شریک ٹھہرا دیتے ہیں، کوئی اس کی صفات میں، کوئی اس کے ناموں میں،
کسی کو دستگیر قرار دے دیتے ہیں، کسی کو داتا قرار دے دیتے ہیں، کسی کو کہتے ہیں کہ وہ فلاں فلاں چیز کا دینے والا ہے، وہ بارشیں برسانے والا ہے، وہ بارشیں برسا دیتا ہے، اس کے نام کی چڑھاوا چڑھا دو تو وہ یہ کر دیتا ہے، وہ کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ مریم کی آیت نمبر 88 سے آیت نمبر 92 تک، آیت 88 سے 92 تک اللہ رب العزت نے اس موضوع کو اس انداز سے بیان کیا ہے کہ اللہ کی قسم جو شخص ایک مرتبہ اس موضوع کو اس انداز سے سن لے جیسے اللہ نے بیان کیا ہے، تو زندگی بھر وہ اللہ رب العزت کی توحید کے گن گاتا ہوا دنیا سے چلا جائے۔ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اس کا کسی کو بیٹا قرار دینا، کسی کو اس کی بیٹیاں قرار دینا، جیسے مشرکین فرشتوں کو اس کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، یا کسی کو اس کا حصہ قرار دینا، اس کے نور کا حصہ قرار دینا، اور کسی کو یہ کہنا کہ جو عرش پہ مستوی تھا خدا ہو کر اتر آیا زمین پہ مصطفیٰ ہو کر، کسی کو یہ قرار دینا۔ یا دوسرا عقیدہ جو کہ نام نہاد صوفیہ کا عقیدہ ہے، جو سمجھتے ہیں کہ یہ پوری کی پوری کائنات اصل میں تو اللہ ہی کے وجود کا حصہ ہے، الیاذ باللہ من ذالک۔ اتنا بڑا، اتنی بڑی گستاخی اور اتنے بڑے مالک کے لیے یہ تمام کی تمام باتیں جو میں نے آپ کے سامنے تصورات ذکر کیے ہیں، اس کے پیچھے پورے پورے عقائد قائم ہیں، پوری پوری قومیں قائم ہیں، اور اس اللہ کے خلاف یہ دلیلیں دیتے ہیں کہ ہمارا فلاں جو ہے وہ فلاں بگڑی بنانے والا، فلاں فلاں بگڑی بنانے والا۔ کیا فرق ہے نام نہاد ان مسلمانوں میں اور ان عیسائیوں میں جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر اللہ رب العزت نے 29 اور 30 میں یہ بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا، اور عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا بن گیا۔ کیسے تمہاری زبانوں سے یہ الفاظ نکلے کسی اللہ کے پیدا کردہ مخلوق کے بارے میں، اللہ کے پیدا کردہ کسی نبی علیہ السلام کے بارے میں، اللہ کے پیدا کردہ کسی نبی کے بارے میں؟ تمام کے تمام انبیاء علیہم صلوات اللہ وسلام، ان میں سب سے زیادہ فضیلت والی ذات، سب سے زیادہ فضیلت والے نبی پیغمبر کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو سید الانبیاء ہیں، جو تمام انبیاء کے سردار ہیں، جو امام الانبیاء ہیں علیہ الصلاۃ والتسلیم، جنہوں نے بیت المقدس میں تمام کے تمام انبیاء کی امامت کا صحرا جن کے سر پہ اللہ نے رکھا ہے۔ وہ پتہ ہے کیا فرماتے ہیں صحیح حدیث میں؟ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3445 ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم فانما انا عبدہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ لوگوں یاد رکھو، میرے ساتھ وہ سلوک نہ کرنا جو عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا تھا، اور ان کو عبودیت سے اٹھا کر ان لوگوں نے معبودیت کے مقام تک پہنچا دیا اور اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ میرے ساتھ یہ نہ کرنا، میرے ساتھ یہ نہ کرنا، یہ غلو میری ذات کے بارے میں نہ کرنا۔ دیکھو جو الفاظ ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، قرآن مجید میں بھی موجود ہے، سورۃ الکہف میں، سورۃ الکہف کی آخری آیت میں قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو بتا دیں کہ جن پیدائش کے مراحل سے گزر کر تم اس دنیا میں آئے ہو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے انہی مراحل سے گزار کر دنیا میں پہنچایا ہے۔ میری بھی ماں ہے، میرا بھی باپ ہے، میرے بھی چچا ہے، میرے بھی باقی سب رشتہ داریاں ہیں۔ اگر میں اللہ کا حصہ ہوتا تو قرآن مجید کی بڑی ہی جامع سورت، سورۃ الاخلاص، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا ثلث قرار دیا ہے، قرآن کا تیسرا حصہ، یعنی 3 مرتبہ اگر کوئی شخص پڑھ لیتا ہے تو اس کو مکمل قرآن کا ثواب حاصل ہوتا ہے، اگرچہ پورا قرآن پڑھنے والے کو جو ثواب ہے اس کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے۔
لیکن جس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کا ثلث قرار دیا ہے، اتنی جامع صورت ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر توحید کا درس اللہ نے بیان کیا ہے، کیونکہ اس کے اوپر کائنات کی بنا ہے، ایک کائنات نہیں، ایک عالم نہیں، تمام عالموں کی اس کے اوپر جو ہے وہ تمام کے تمام جہانوں کی بنا ہے اس کے اوپر۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ اتنا بے پرواہ ہے، اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ بڑا بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، کسی میں کیسے طاقت ہو سکتی ہے کہ کوئی خالق کو پیدا کرے، کوئی خالق کا باپ ہو، کوئی خالق کی ماں ہو، وہ کسی سے جنا جائے یا وہ کسی کو جنے؟ یہ تو نقائص ہیں، یہ تو نقص ہیں۔ جس کے پیٹ سے کوئی پیدا ہوتا ہے، جس کی صلب سے کوئی پیدا ہوتا ہے، وہ اس کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہے۔ ساری دنیا کسی شخص کو چور قرار دیتی ہو، ڈاکو قرار دیتی ہو، بدمعاش قرار دیتی ہو، جتنا مرضی اس کے بارے میں منفی جملے استعمال کرتی ہو، باپ اور ماں تو پھر بھی سینے سے لگا دیتے ہیں، کیونکہ ان کے پیٹ اور ان کے صلب سے وہ بچہ پیدا ہوا ہے، تو وہ تو مجبور ہو جاتے ہیں اس کے ہاتھوں۔ مالک مجبور نہیں ہوتا، خالق مجبور نہیں ہوتا۔ لم یلد ولم یولد، اس نے کسی کو نہیں جنا، کوئی اس سے پیدا نہیں ہوا، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا ہے، کسی کے اندر یہ سکت نہیں، یہ طاقت نہیں۔ یہ سب طاقتیں اس مالک کے پاس ہیں کہ اس نے باقی تمام مخلوقات کو پیدا کیا ہے، کسی کو جنم نہیں دیا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، تو اس کا ہمسر کوئی کیسے ہو سکتا ہے، اس کے برابر کوئی کیسے پہنچ سکتا ہے، اس کے ساتھ شریک کوئی کیسے ہو سکتا ہے، اس کا بیٹا کوئی کیسے بن سکتا ہے، اس کے وجود کا حصہ کوئی کیسے بن سکتا ہے؟ آپ اپنے وجود کا کوئی حصہ کسی کو کاٹ کر دے دیتے ہیں؟ کسی کو دے سکتے ہیں؟ اللہ اپنے وجود میں سے اتارے، اگر آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا کچھ لوگوں نے، تو دوسروں نے ان سے بھی دو چار ہاتھ آگے بڑھ کر کیا بولا؟ جو عرش پہ مستوی تھا خدا ہو کر، الیاذ باللہ من ذالک، میں منبر رسول پہ بار بار اس طرح کے الفاظ ادا کر رہا ہوں، اتر آیا زمین پہ مصطفیٰ ہو کر، گویا کہ کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ تو کیا اپنے وجود کو وہ دنیا میں لا کر اس طرح سے جو ہے وہ الیاذ باللہ من ذالک اس کے ساتھ وہ کروائے گا جو طائف میں محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہوتا ہے؟ یعنی طائف والے کفار نے گویا کہ ان لوگوں کی زبان کے مطابق محمد الرسول اللہ کو نہیں تکلیف دی، انہوں نے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کو مارا۔ الیاذ باللہ من ذالک، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ کیا فرمایا اللہ رب العزت نے؟ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، سورہ مریم کی آیت نمبر 88 سے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا۔ توبہ توبہ، الیاذ باللہ من ذالک، اتنی بڑی بات، اتنی خطرناک بات ان لوگوں نے کہہ دی، اللہ نے اولاد پکڑی ہے، توبہ کر جاؤ ان الفاظ سے۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنایا، لوگ کہتے ہیں اتخذ الرحمن ولدا، رحمان نے اپنی اولاد پکڑی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لقد جئتم شیئا ادا، تمہیں اندازہ نہیں ہے، تم نے اپنی زبان سے نکال کے دیا ہے۔ اتنی بڑی بات تم لوگوں نے کہہ دی ہے، اتنی بھاری بات تم لوگوں نے کہہ دی ہے۔ ارشاد فرمایا تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا، اس مالک کی قسم جس کے ہاتھ میں میری اور آپ کی جان ہے، فرمایا جتنا بڑا تم نے گستاخی کر دی ہے، اللہ کی قسم اگر اس طرح کی بات اس قابل تھی، تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض، آسمان پھٹ جاتا، زمین جو ہے وہ لرز جاتی، زمین جو ہے وہ پھٹ جاتی، وتخر الجبال حدا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر جاتے کہ تم لوگوں نے ان دعوا للرحمن ولدا، کہ تم لوگوں نے اللہ کے لیے اولاد کی بات کی ہے۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے تم کتنی بڑی گستاخی کر چکے ہو اس مالک کی۔ توحید کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے، ایسے ہی کوئی کافر اور جہنمی قرار نہیں پا جاتا۔ صرف الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ ایک شخص جو ہے وہ جنت کا اپنے آپ کو حقدار سمجھنے لگتا ہے، اور دوسرا شخص الفاظ ادا نہیں کرتا، جتنے مرضی دنیا کے اندر اچھے سے اچھے کام کرتا رہے، وہ مالک کو نہیں مانتا تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔
وہ خالق کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، کسی کا بیٹا قرار دیتا ہے، تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری میں کتاب الادب میں حدیث نمبر 6099 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں تم جانتے ہو لیس احد اصبر علی اذى سمعه من اللہ، جتنا اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں ایک تکلیف دہ بات کو سن کر صبر کرتا ہے، تم میں سے کوئی اتنا بڑا صبر نہیں کر سکتا جتنا صبر وہ مالک کرتا ہے۔ ایسی تکلیف کے بارے میں جو لوگ اس کے بارے میں روزانہ کرتے ہیں، زبانوں سے وہ الفاظ نکالتے ہیں، اور وہ اللہ اس کو سنتا بھی ہے، اس کے اوپر صبر بھی کرتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہم لیدعون لہ ولدا وانہ لیعافیہم ویرزقہم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ تکلیف دہ بات کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں اس کی اولاد ہے، لوگ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اس کا بیٹا ہے، لوگ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اس کا بیٹا ہے، عزیر علیہ السلام اس کا بیٹا ہے، لوگ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے وجود کا حصہ ہیں۔ یہ سب کچھ وہ سنتا بھی ہے، اس کے باوجود لا یعافیہم، وہ معاف بھی کر دیتا ہے، ویرزقہم، وہ اس کے باوجود لوگوں کا رزق بند نہیں کرتا۔ کتنا بڑا صابر ہے وہ اللہ، اتنا بڑا مالک ہونے کے باوجود وہ میری اور آپ کی کتنی بڑی بڑی گستاخیوں کو معاف کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جو تم اولاد کی بات کرتے ہو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ تم بہت خطرناک بات کرتے ہو، بہت بڑا کلمہ اپنی زبان سے نکالتے ہو، اتنا بڑا کلمہ کہ اس کلمہ کی خطرناکی کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے، زمین جو ہے وہ لرز جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر زمین پہ گر جائیں، تم اللہ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ یہ جو اس طرح کے ہم نے توحید کے معاملے میں مختلف قسم کے ہم شکوک و شبہات کا شکار ہیں، اور میں عرض کروں آپ کو، شاید اس سے پہلے ایک جمعہ میں یہ بات میں نے عرض کی تھی، جیسے اللہ رب العزت نے توحید ہی کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اس بات کا علم حاصل کر لو، اس کو جان لو، اس کو سمجھ لو کہ وہ اللہ ایک ہے۔ توحید کا علم حاصل کرنا میرے اور آپ کے اوپر فرض ہے، ہم توحید کا علم حاصل کریں۔ جب تک توحید کا علم نہیں ہوگا ہم اس طرح کی گمراہیوں کا شکار ہوں گے، کیونکہ ہمارے پاس ڈیفینڈ کرنے کے لیے، دفاع کرنے کے لیے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے نہ میرے پاس کچھ ہے، نہ میرے آپ کے بچوں کے پاس کچھ ہے۔ ہم نے توحید کا تصور ہی نہیں کسی کو دیا، نہ خود سیکھا، نہ اپنے بچوں کو سکھایا، تو ان کے سامنے کوئی کچھ بھی کہہ دے۔ دجال کا جو لوگ شکار ہوں گے وہ اسی وجہ سے شکار ہوں گے کیونکہ ان کا شعبدہ بازی پہ یقین بڑا پختہ ہو جائے گا، فلاں بڑا پہنچا ہوا ہے، اس کے ہاتھ لگانے سے شفا مل جاتی ہے، وہ تو ذرا سا تھپڑ لگا دے تو بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کے تو حدود میں بندہ پہنچ جائے تو بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ تو نظر کرم کر دے تو بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ دجال تو بارش برسائے گا، دجال تو ہوائیں چلائے گا، دجال تو مار کے زندہ کرے گا۔ خدا کے بندو، وہ خاص طور پر اللہ کے بندے جو اللہ کے ساتھ اس طرح کے معاملات مخلوق کے لیے ثابت کرتے ہیں، وہ بتائیں کہ ان کا تو سب سے پہنچا ہوا بزرگ وہ ہے دجال، سب سے پہنچا ہوا تو وہ ہے جو بارشیں برسا کے دکھائے گا، جو ہوائیں چلا کے دکھائے گا، جو موسموں کو بدلے گا، جو لوگوں کو مارے گا پھر ان کے سامنے ان کو زندہ کر کے دکھائے گا۔ یہ تو سب سے پہنچا ہوا بزرگ ہے۔ کیوں شکار ہوگا انسان؟ کیونکہ توحید نہیں ہے، توحید کو نہیں سمجھا، مالک کے تصور کو نہیں سمجھا، خالق کے تصور کو نہیں سمجھا۔ اللہ سے دعا ہے جو چند باتیں میں نے آپ کے عرض کی ہیں، اللہ مجھے اور آپ سب کو سمجھنے، عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین۔